بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ خندق۔ حقائق کے ساتھ خندق کی لڑائی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عرب اور یہودی قبائل کے درمیان یثرب کی 30 روزہ لڑائی تھی۔ مدینہ کے محافظ مسلمان تھے جن کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے کر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ ان خندقوں نے مسلمانوں کو کم جانی نقصان کا سامنا کرنے والے دشمن کی فوجوں کو شکست دینے کا فائدہ دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور دشمن کی طرف سے کمانڈر ابو سفیان، عمرو ابن ابو ودود اور طلحہ تھے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں اس جنگ کا حوالہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف جائے گا وہ ہر جنگ میں شکست کھا جائے گا۔ مکہ سے لڑائی کے بعد 624 میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو قریش سے مقابلے، اور اس کے بعد 625 میں مسلمانوں نے عہد کی جنگ لڑی، جس میں مسلمانوں نے کبھی ہار یا فتح حاصل نہیں کی، لیکن مسلمانوں کی فوج تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ غزوہ خندق شروع کرنے کی وجہ مدینہ کو اس حملوں سے بچانا تھا، جس کی قیادت بنو کنیقہ اور نذیر قبائل کو کر رہے تھے، جو قبیلہ قریش کے ساتھ اتحاد میں تھے، تاکہ ان کو مدینہ سے بے دخل کرنے کے انتقام کے طور پر حملہ کیا جا سکے۔ بنو نذیر اور بنو کٹکیہ پر حملہ یہودیوں کے ایک گروہ مسلم ابن ابی حلاق اور یا بن خطاب بنو ویل کے چند لوگوں کے ساتھ قبیلہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ انہیں مکہ پر حملہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے یہودیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہودیوں کے گروہ غطفان اور قیس الیان قبیلوں کے پاس گیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کرنے کی تلقین کی، اور ان کی بھی یہی حمایت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ حزب معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعہ سے بھیڑ بکریوں کا ایک کہانی بھی ملتی ہے۔ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، اسے کھودنے میں مسلمانوں کو پورے 6 دن لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 10 گروہوں میں تقسیم کیا اور ان کے ساتھ خندق کھود دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کا کھانا بھی کھایا، جس کا معجزہ حدیث میں بھی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ حزب معمول حزب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے بھیڑ بکریوں کی ایک کہانی بھی ملتی ہے۔ جب مسلمان خندق کھود رہے، مسلمانوں کے کھودے گئے گڑھوں کی وجہ سے مسلمان جو کم تعداد میں تھے دشمنوں کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس جنگ کی فتح کی پیشین گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی کھودتے وقت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی آخری کوشش، اور اب سے ہم ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمانوں نے جنگ بڑی آسانی سے جیت لی، حالانکہ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن کی فوج 10,000 پر مشتمل تھی، لیکن مسلمانوں کو صرف 1 سے 5 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ مخالفین اپنی فوج کا 80% گوا بیٹھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کے محلوں کو مزید فتح کیا اور ان قبائل پر فخر کے ساتھ حکومت کی، کیونکہ ان قبائل سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بعد میں اس خطے میں اسلام کو فروغ ملا۔ جنگ خندق کے بارے میں حقائق ہے کہ جنگ خندق جنگ 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ خندق 6 دن میں کھودی گئی۔ یہ معجزہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا۔ کوہ ذہاب، جسے کوہ ریحا بھی کہا جاتا ہے، جو جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی چٹان کے نیچے پھنس گئے، جو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی اور روشنی خارج ہوئی تھی۔ اس روشنی کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فارس، یمن اور شام پر آنے والی فتح کی مبارکباد دی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسجد ریحا واقع ہے۔ خندقوں کی وجہ سے دشمن کی فوجیں مدینہ شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔
अली इब्न अब्बास इब्न तालब अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला ने अमरों को कत्ल कर दिया, जो दुश्मन के आला कमांडरों में से एक था, और सिला नामी इलाके का चार्ज दोबारा हासिल कर लिया। जनूब में बंदूक के मुसलमानों, औरतों और बच्चों पर हमला किया। इनके घरों को बंदूक ने घड़ रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जनूब में मुसलमान औरतों बच्चों पर हमला हो रहा है, तो आपने इनकी हिफाजत के लिए फौज भेजी, जिसने वहां बनु कनीता को भी शिकस्त दी। नईम बिन मसूद, जिनका दुश्मन कबैल में बहुत एहतराम किया जाता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसलमानों को अपनी मदद की पेशकश भी करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा और बनु कनीता के एतमाद तोड़ने को कहा। नईम वापस बनु कनीता के पास गया और इनसे कहा कि मुसलमान ये जंग जीतने वाले हैं। इसने इन्हें मशवरा दिया कि बनु कनीता को महफूज रखा जाए, कुछ कैदीन को बनु कनीता के यरगमाल बनाकर दे दिया जाए। नईम के लीडर अबू सुफियान के पास गया और इसे खबरदार किया कि बनु कनीता दोबारा मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर रहा है। इससे इन दोनों ग्रोहों के दरमियान बड़ा बदएतमादी पैदा हुई और यही वजह बनी कि 10,000 की तादाद 3,000 से कम हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला से इत्तेहाद की तौबा करने की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने एक आंधी भेजी, मुमकिना तौर पर एक तूफान, जिसने दुश्मन की फौजों की हर चीज को बहा ले गया। मस्जिद अल फतह वो जगह थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए अल्लाह से दुआ की थी। तो दोस्तों, मुसलमानों ने जंग जीत ली, क्योंकि जंग खंदक 627 ईस्वी और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकादत में मुस्लिम फौज ने मदीना का कामयाबी से दफा किया था। खंदक की लड़ाई में तकरीबन 27 दिन गुजर गया। खंदक की जंग की साजिश किसने की? बनु कनीता, बनु नादा और बनु कनिका से अरब कबाइल के इत्तेहाद की क़यादत की, जिसने खंदक की जंग के मनसूबाबंदी की थी। तो दोस्तों, अरब कबाइल की तरफ से खौफ और जारजियत ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना में मुसलमानों की बढ़ती ताकत के खिलाफ खंदक की जंग का सबब बना। ये थी जंग खंदक। तो दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।